people. اخرجت للناس. You have taken out for the people. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best nation for the people. You have taken out for the people, commanding for good and stopping for bad. تم ایک بہترین امت ہو. تم پیدا کی گئی ہو لوگوں کے لیے. اخرجت للناس, لوگوں کے لیے. کیوں؟ تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. یہ خطاب مومنین کے لیے ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے خطاب ہے. اور لوگ پوری دنیا یہاں پر مراد ہے. تم ایک بہترین امت ہو. تم امت رسول ہو. تم پیدا اس لیے کی گئی ہو تاکہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. بھلائی کیا ہے, برائی کیا ہے, سب قرآن میں کلیئر ہو چکا. ہم اپنی طرف سے کسی بھلی کو برا بنا دیں, برے کو بھلا بنا دیں, کوئی عالم بنا دے, کوئی پیر بنا دے, وہ غلط چیز ہے. لیکن کیا بھلا ہے, کیا بھلا ہے, اللہ نے سب کلیئر کر دیا قرآن میں. جھوٹ برا ہے, سود برا ہے, شراب بری ہے, زنا برا ہے, کسی کا حق مارنا برا ہے, کسی کی زمین پر بری نظر ڈالنا برا ہے, کسی کے گھر کو بیجا ہتھیانا برا ہے, کسی کا قتل کر دینا برا ہے, بغیر کسی گناہ کے مار دینا برا ہے, یہاں تک کہ کسی کا دل دکھانا برا ہے. جو برا ہے کلیئر کر دیا قرآن میں. اچھا کیا کیا ہے, نماز پڑھنا اچھا ہے. نماز پڑھنا اچھا ہے, روزہ رکھنا اچھا ہے, حج کرنا اچھا ہے, زکات دینا اچھا ہے, غریب کی مدد کرنا اچھا ہے, پریشان حال کی پریشان حالی دور کرنا اچھا ہے, بزرگوں کی عزت کرنا اچھا ہے. بزرگوں کی عزت کرنا اچھا ہے, بچوں پر شفقت کرنا اچھا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا اچھا ہے, حضور کی سنتوں پر عمل کرنا اچھا ہے, اولیاء اللہ سے محبت کرنا اچھا ہے, صحابہ کا ادب کرنا, اہل بیت کا ادب کرنا اچھا ہے. جو برا ہے وہ بھی کلیئر کر دیا قرآن میں, جو اچھا ہے وہ بھی کلیئر کر دیا قرآن میں. سب ہمارے پاس موجود ہے, سارا علم ہم جانتے ہیں, کیا برا کیا اچھا, مگر پریشانی کیا ہے, کیا قرآن پڑھتے ہو؟ پڑھو تب تو جانو کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سارے لوگ ڈیپینڈ ہو علماء پر. امام صاحب جمعہ کے دن جو سکھا دیں گے وہی ہم سیکھ لیں گے. خود کرنے کے لیے تیار نہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, آپ ایمانداری سے اپنا ہاتھ اٹھائیے, روز کون قرآن پڑھتا ہے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیے گا, ہاتھ اٹھائیے جو روز قرآن پڑھتا ہے ایمانداری سے. جو روز قرآن پڑھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا دے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اوپر والے تو جانتا ہوں نا, لوگ تو پڑھاتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو. کم سے کم 1000 کا مجمع ہوگا, 11 لوگ قرآن پڑھنے والے, 11 لوگ قرآن پڑھنے والے. تو تم کیا جانو گے کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے؟ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے تو قرآن پڑھو. قرآن بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ پورا پارا پڑھ لو, ہم یہ نہیں کہتے پورا دن قرآن ہی پڑھتے رہ جاؤ, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ہے, ایک صفحہ بھی پڑھ لو گے روز تمہیں اس کی برکت بھی ملے گی اور اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوگی.
اللہ واہ واہ ایک واہ دفعہ پڑھو اب ایمانداری سے ہاتھ اٹھا کر بتانا نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں روز 5 وقت کی ایمانداری سے ہاتھ اٹھا لو تو 5 وقت کی روز پڑھتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا لو 1 2 3 4 5 7 8 10 ہزاروں لوگوں میں 10 لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں یا مسلم کیسے مسلمان جب فرائض پر عمل نہیں کرتے تو کیسے مسلمان تم کو پتا ہے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبۃ ایمان کے 70 یا 73 حصے ہیں فافضلها قول لا الہ الا اللہ سب سے بہترین جو حصہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق اور ایمان کے حصے میں وہ حصہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ایمان کا سب سے اسفل حصہ ہے بے شک ہے سبحان اللہ راستے سے ہندو گزرے مسلمان گزرے سکھ گزرے عیسائی گزرے گھوڑا گزرے ہاتھی گزرے کوئی بھی قوم گزرے اللہ کی کوئی مخلوق گزرے اگر تمہارے ہٹائے ہوئے کانٹے سے وہ بچ جاتا ہے اللہ اس کا ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے سبحان اللہ قرآن پڑھو گے تب پتا چلے گا پھر فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے حق ہے حیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم ایک بہترین امت ہو تم نکالی گئی ہو پیدا کی گئی ہو دنیا میں بھیجی گئی ہو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے آج الٹا ہو گیا برائیاں تم کر رہے ہو اور تمہاری اچھائیاں دوسروں کے پاس موجود ہیں شراب کھیتوں میں دیکھو مسلمان زیادہ واہ 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 جوا کھیتوں میں دیکھو مسلمان زیادہ نظر آئے گا رمی کر جوا کھیل رہا ہے سود کر کھا رہا ہے بیاج کھا رہا ہے بدکاریوں میں ملوث ہے اور سب سے بری بات حیا ذرہ برابر باقی نہ رہ گئی اب اس قوم کے اندر اور یہ قوم کہتی ہے مارے جا رہے اپنے اندر کے اعمال دیکھیے گا نعت پڑھوں گا لیکن کبھی سوچئے کیا حیا باقی رہ گئی آپ کے اندر آپ کے گھر والوں کے اندر آپ کی بیٹی آپ کی بہن دوسروں کے ساتھ دوستی کرتی ہے اور آپ کا باپ کہتا ہے وہ تو دوست ہے بھائی کہتا ہے وہ تو دوست ہے سگے بھائی کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہوگا بے شک ہے جو محرم ہوگا وہی دوست ہے جو نام محرم ہو وہ دوست کہاں سے حق ہے بے شک واہ 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 بچیوں کو اکیلے آپ اسکول بھیجتے ہو کالج بھیجتے ہو ٹھیک ہے پھر کہتے ہو مرتد ہو رہی ہائے مرتد ہو رہی ہائے اسلام سے خارج ہو گئی ابے تم نے ان کی فکر کی ماں باپ نے کبھی اپنی بچی کے موبائل کو ہاتھ میں لے کر دیکھا کس سے بات کرتی ہے اور صرف بچی نہیں بچے کے موبائل کو دیکھا کس سے بات کرتا ہے سب میں لاک لگا ہے اپنی مرضی کا بچی بھی کر رہے ہیں بچے بھی کر رہے ہیں پھر کہتے ہو مرتد ہو رہی ہیں اسلام سے بچیاں مرتد ہو رہے ہیں اسلام سے لوگ شرمانی چاہیے ماں باپ کو شرمانی چاہیے کہ اپنی بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کبھی سود نہیں لیتے کہ میری بچی کالج جا رہی ہے کالج سے کہاں جائے گی کبھی پوچھتے نہیں کہ کالج میں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی لڑکوں کو بھی آوارہ چھوڑ دیا ہے چاہے وہ جوؤں کے اڈوں پر جائے چاہے رمی سرسن کھیلے چاہے جوا کھیلے چاہے شراب پیے بیئر دکانوں پر آپ مسلمان نظر آ رہا ہے نوجوان نظر آ رہا ہے پھر کہتے ہو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا تم اچھے ہو
جب تم اچھے نہیں ہو تو تمہارے ساتھ اچھا کیا ہوگا؟ اچھے تھے حضرت پھول شاہ اچھے تھے. کون ایسا ہوگا جو پھول شاہ کے آگے اپنا سر عقیدت خم نہ کرتا ہوگا؟ ہندو آتا ہوگا سچ جھکاتا ہوگا, مسلمان آتا ہوگا سچ جھکاتا ہوگا, سکھ آتا ہوگا سچ جھکاتا ہوگا, عیسائی آتا ہوگا سچ جھکاتا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ اچھے تھے, تم اچھے نہیں ہو. انہوں نے فقیری اختیار کی, انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی, انہوں نے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلے, اور جب نکلے تو سب کو سینے سے لگایا. ان کی عزت کی اچھے تھے, تم کیا ہو؟ جب پڑھائی کی بات آتی ہے قرآن کو چھوڑو. 7ویں پر میں مسلمان بچہ پہنچا, 7ویں تک پہنچا, 8ویں سے کہا پاپا ہم مزدوری کریں گے پڑھیں گے. 8ویں میں پہنچا, کہہ لگا نہیں ہم تو میکینک کا کام کریں گے, ابا تمہارا ساتھ دیں گے. 10 لڑکے, 5 لڑکے, 6 لڑکے اللہ نے نوازے. کسی ایک کو نہ ڈاکٹر بنایا, نہ انجینئر بنایا, نہ وکیل بنایا, نہ اچھا عالم بنایا سلجھے ذہن کا. سب کو مزدور بنا دیا, سب کو میکینک بنا دیا, اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. تم نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ برا نہ مانیے گا, ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کو کڑوی لگیں, لیکن کبھی سوچئے گا آئیس تمہاری اولادیں کیوں نہیں ہوتی؟ کسی سیاسی رہنما نے منع کیا ہے کیا کہ آئیس نہیں بن سکتے, آپ وکیل نہیں بن سکتے, آپ انسپیکٹر نہیں بن سکتے, آپ کچھ نہیں, آپ کو پوری چھوٹ ہے. سنویدھان میں آپ کو حق دیا ہے, ہمارے ملک کے قانون میں آپ کو پڑھنے کا حق دیا ہے, مگر جب آپ پڑھتے نہیں ہو, جب آپ اسکول میں 7ویں سے بھاگ آئے, 8ویں سے بھاگ آئے, 9ویں سے بھاگ آئے, 10ویں سے بھاگ آئے, تو آپ کی عزت کیا ہوگی میرے عزیز بھائی؟ میرا کیا گزارش ہے آپ سے, You are the best nation from the people. تم ایک بہترین امت ہو. You have taken out for the people. تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو, لوگوں کی اصلاح کے لیے, اچھی باتیں بتانے کے لیے, بری باتوں سے روکنے کے لیے. تمہاری ہی تو باتیں تھیں جس پر دنیا کی تمام گورنمنٹ نے عمل کیا. صرف ہمارا ہندوستان ہی نہیں, اکثر ملک دنیا کے ہیں جو کہنے لگے شراب انسان کے لیے نقصان دہ ہے. بین لگا دیا گیا شراب پر. کیوں؟ میرے آقا نے 1445 سال پہلے بتا دیا تھا شراب اچھی چیز نہیں ہے. پوری دنیا نے مانا. جمعہ اچھی چیز نہیں ہے, پوری دنیا نے مانا. زناکاری اچھی چیز نہیں ہے, پوری دنیا نے مانا. پوری دنیا مان گئی اور تم دور ہو گئے. تم نے ایسا حالات بنا لیے کہ آج تم خود سرکار کی سیرت پر عمل نہیں کرتے. بس آپ سے عرض یہی ہے, آپ نے کبھی سوچا, دیکھو مدرسے تو ہیں ہی, علماء تشریف فرما ہے, اور میں علماء کے تعلق سے بھی ایک بات کہنا چاہوں گا, عالموں کو بھی صرف عالم نہیں ہونا چاہیے, معذرت کے ساتھ صرف حافظ نہیں ہونا چاہیے. آپ کم سے کم 10ویں 12ویں تک پڑھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ دنیا کیسی ہے. اس کے بعد پھر عالم کورس کریں, مفتی کورس کریں, دنیا کا علم بھی ہو اور آخرت کا علم بھی. جب آپ کی مسجد کا امام آپ کے سامنے نماز پڑھائے, قرآن بھی پڑھتا نظر آئے, ہندی بھی پڑھے, انگلش بھی پڑھے, اور دنیاوی علوم سائنس فزکس بھی جانتا ہو, سارے علوم جانتا ہو, اور میں یہی گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ ایسے لوگوں سے بچیں, ایسی باتوں سے بھی بچیں
محدود ذہن والی دنیا ہو گئی، خاص طور پر علماء مدرسے سے نکلے دوسرے مدرسے میں ڈال دیا گیا۔ اب ان کا ذہن محدود ہے، انہیں یہ پڑھایا گیا کہ نہیں 22 کو 15 کرنا یہ ضروری ہے، نماز اتنی ضروری نہیں ہے، 22 رجب کو 15 کرنا زیادہ ضروری ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ تعزیہ تو بالکل حرام ہے، اب وہ اسی پر جمع ہوئے ہیں، پبلک لڑ رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، 1000 سال سے تعزیہ بنتا چلا آ رہا ہے، اور وہ صاحب آئے انہوں نے کہا یہ تو حرام ہے، لڑائی ڈال دی صاحب، ایک ہی قوم کے 2 لوگوں نے لڑائی ڈال دی۔ آکے کہنے لگے کہ مولا علی کی ولادت کا دن کہاں سے ثابت ہے، وہ تو کعبے میں پیدا ہوئے، ابے پیدا ہو گئے تو تمہارے پیٹ میں کیا درد ہے؟ نہیں ہوئے تو بھی کیا پرابلم ہے؟ ہوئے تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے اس پر، نام ہے انکشاف، ہندی میں ہے، www.madareazam.com پر جائیے، اس کتاب کا PDF نکالیے، اس کو پڑھیے۔ سینکڑوں مجددین نے، محدثین نے، علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میرا مولا علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ آئے کہنے لگے کہ مولا علی سید نہیں ہے، سید نہیں مولا علی، تو کیا تیرا ابا سید ہے؟ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت سید الدنیا و سید الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو جو مولائے کائنات علی مرتضیٰ کے بارے میں حضور کہتے ہیں سید، ہمیں جس کا بیٹا حسین سید جنت، واہ 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 واہ، جس کی زوجہ فاطمہ سید النساء علی جنہ ہو، علی سید نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پر بحث کر رہے ہیں ساتھ حضرت معاویہ سے لڑائی ہوئی، حضرت معاویہ جو ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات سے جنگ ہوئی، ہم حضرت معاویہ کا عرس منائیں گے، اور جو حضرت معاویہ کے تعلق سے بات کرتا ہے اس سے بھی لڑیں گے، اور کچھ لوگ مولا علی کی طرف سے آ گئے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ کا نام لینے والا حضرت علی کا دشمن ہے، اور پھر 2 لوگوں میں لڑائی ہوئی، جنگ ہو رہی۔ یہ سب تو علماء کے درمیان کمرے میں بیٹھ کر بحث مباحثہ پہلے ہو جاتا ہے، 2 سنی علماء میں ہو گئے، حضرت ابو طالب صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ میں احمدآباد میں تھا، بڑے بڑے اہل سنت کے علماء تشریف فرما تھے، وہیں کمرے میں بات ہو گئی، بات ختم۔ اب اس کو انٹرنیٹ پر لے آئے، کچھ لوگ حضرت معاویہ کی طرف کھڑے ہوئے، کچھ لوگ حضرت مولا علی کی طرف کھڑے ہوئے، کوئی کہہ رہا ہے عرس منائیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا کوڑا ختم کریں گے، کوئی کہہ رہا نہیں ہم تو 22 کو منائیں گے، ہم 22 کو منانے والے ہیں، تو باپ داداؤں سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہی کرنے والے ہیں۔ مگر ان سب بحثوں کا کوئی فائدہ ہے؟ بولیے بھائی، 1400 سال پہلے لڑائیاں ہو گئی، بحثیں ہو گئی، تکراریں ہو گئی، اب ان بحثوں کا کیا فائدہ؟ اپنا کام دیکھو، پڑھو لکھو، عالم بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، وکیل بنو۔ اگر دن کا 500 کماتے ہو، دال کھاؤ، دال چھوڑ دو، چکن اور مٹن، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، وکیل بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، تب پتا چلے گا کہ تم خیر امت ہو۔ اور ان سب بحثوں میں پڑے رہو گے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آخری ایک جملہ سن لیجئے، مدرسے سے عالم بن جاتے ہیں، مفتی بن جاتے ہیں، کبھی سوچا پھول شاہ کہاں سے بنے؟ بولو نا سبحان اللہ، کیسے بنے پھول شاہ؟ یہاں اور بھی 4 آستانے ہیں، پتا چلا کہ چڑیا گھر کو چاروں طرف سے اللہ کے 4 ولیوں نے گھیرا ہوا ہے، اور سب کے آگے لگا ہے
شاہ کیا لگا ہے؟ شاہ. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ولی کے نام کے آگے شاہ آتا ہے کہ نہیں؟ بولنا بھائی آتا ہے کہ نہیں؟ مولانا بننا ہے مدرسے سے آپ ڈگری لے آئیے، مفتی بننا ہے مدرسے سے ڈگری لے آئیے، فاضل بننا ہے مدرسے سے ڈگری لے آئیے. شاہ کیسے بنتے تھے کبھی سوچا؟ کسی کو پتا ہے محفل میں کہ شاہ کیسے بنایا جاتا ہے، فقیری کی منزلیں کیسے طے کی جاتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں. میں اگر کوئی انسان دنیا کے چکروں کو چھوڑنا چاہتا تھا، توجہ سے سنیے گا، دنیا میں حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، ایک دوسرے سے نفرتیں ہیں، ان تمام چیزیں کا دل میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جو ختم کر دیا کرتا ہے وہی سچا پیر اور سچا فقیر ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل کے کینے کو ختم کرنے کے لیے کوئی انصاری ہو، منصوری ہو، سید ہو، پٹھان ہو، صدیقی ہو یا غیر مومن سے مومن ہو کر کے صوفیوں کے ساتھ رہ رہا ہو، وہ کسی مداری کے پاس آتا تھا. مداری کا مطلب ڈگڈگیا بجانے والا نہیں، یہ مت سمجھ لینا مداری کا مطلب ڈگڈگیا بجانے والا. مداری کا مطلب منافقوں کو نچانے والا. زندہ شاہ مدار کا تشریف لائے ہندوستان میں، ان کے تو ماننے والے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہوئے یا جو لوگ صاحب ایمان ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو مداری کہا. ان میں ہی کچھ کھیل دکھانے والے بھی تھے، کھیل دکھانے والوں نے بھی مدار پاک سے محبت کا اقرار کیا، وہ بھی خود کو مداری کہنے لگے. لوگ اس مداری کو بھول گئے، اس مداری کو زیادہ یاد رکھتے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں وعدہ نہ لیا ہے میں کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے. اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامان مدار دو جہاں تھام لیا ہے. بے شک سبحان اللہ، بے شک ماشاء اللہ. آتا تھا مدار پاک کے سلسلے کی 4 شاخیں ہیں جو پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. پہلا ہے دیوان حضرت جمال الدین جنتی سے، مزار ہلسا میں ہے. دوسرے ہیں عاشقان قاضی مطہر کلے شیر سے، مزار کالپی کے پاس ہے. تیسرے ابو محمد ابوالطراف فرسور ابو الحسن سیفور سے شروع ہوا سلسلہ خادمان کا جن میں ہم ہیں، سادات ہیں. اور چوتھا ہے تعلیم، یہ شروع ہوا قاضی محمود کنتوری سے. یہ سب خلیفہ ہیں زندہ شاہ مدار. وہ لوگ کہتے ہیں مدار صاحب نے کسی خلافت دی کہ نہیں دی. میرا ویڈیو یوٹیوب پر سن لیجئے گا. ہندوستان کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میرے مدار کے کوئی نہ کوئی خلیفہ موجود نہ ہو. اب سوچئے شاہ کیسے بنتا تھا، فقیری کی صنعت کیسے دی جاتی تھی. دولت مند تھا، دولت کو لا ماری. پہنچا مدار اعظم کی بارگاہ میں، پہنچا حضور جمال الدین کی بارگاہ میں، کہا مجھے دل سے کینے کو صاف کرنا ہے، مجھے برائیوں کو نکالنا ہے. میں نے جتنے گناہ کیے ان سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے. حضرت سرکار جمال الدین جانے من جنتی ہوں، ابو محمد ابوالطراف فرسور ہوں یا پھر قاضی محمود کنتوری ہوں یا مدار اعظم ہوں، یہ سارے لوگوں نے طریق کی رسم کو شروع کیا، اس کی بھووں کو موڑ دیا، اس کے بالوں کو موڑ دیا، چہرہ عجیب چڑا کا بنا دیا گیا، اس کو قبر میں لٹا دیا گیا، اس کو کفن پہنا دیا گیا. جب چہرہ بگڑا لوگ اس پر ہنسے، جب کفن پہنایا گیا اسے اللہ کی یاد آئی. جب قبر میں لیٹا اس نے کہا آخری منزل یہی ہے، باقی سب کھیل ہے، باقی سب دکھاوا ہے، دولت دکھاوا ہے، شہرت دکھاوا ہے. قبر میں لیٹ کر اسے اللہ کی یاد آ گئی. گھمنڈ ختم ہو گیا، گھمنڈ ختم ہوا. باہر آیا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی. پہلے نام تھا عبداللہ خان، پہلے نام تھا محمد خان، پہلے نام کچھ اور تھا، بعد میں نام رکھ دیا گیا احمد شاہ، محمد شاہ، پھول شاہ، گلاب شاہ، رحمت شاہ، رحیم شاہ، کریم شاہ. اس طرح کے نام تب رکھے جاتے تھے جب
طریق دے دیا جاتا تھا. آپ لوگ سوچو گے کہ یار یہ اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. جا کر رئیس الفقراء پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, سراج الفقراء پڑھیے, تذکرۃ المتقین پڑھیے, سید امیر حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور بتایا کہ مداریہ سلسلے کے 4 نشانیاں ہیں. توجہ سے سنو, 4 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ماہی, مچھلی کا نشانی. دوسری نشانی مراتب, چمٹا. اگر یہاں پر دھونا ہے, زمین میں گڈھا ہے اور وہاں مولا علی کے نام کا چمٹا گڑا ہے اور وہاں کبھی آگ جل گئی تھی, دھونا تھا, تو یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ مدار اعظم کے در کے غلام ہے. مچھلی کا نشان, پنجے کا نشان, ماہی, مراتب, ڈنگا اور نشان, اور ایک جھنڈا جس کو چھڑی کہتے ہیں, میدنی کہتے ہیں, علم کہتے ہیں. یہ 4 خاص نشانیاں ہیں اور ایک نشانی ہے املی کا پیڑ. آپ کو پتا ہے ہندوستان میں مداریہ سلسلہ پہلا وہ سلسلہ ہے, ہسٹری اتنی مضبوط ہے. گوگل پر دیکھ لیجئے گا, لوگ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ جو ہے وہ ٹیپو سلطان نے لڑی, آزادی کی, یا منگل پانڈے نے لڑی. غلط. سب سے پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف اگر کسی نے لڑی تھی تو گوگل پر جاؤ, گوگل پر جا کر لکھنا دا فقیر اینڈ سنیاسی ریبیلین. جب آپ لکھو گے تو آپ کو ایک پیراگراف لکھا ہوا آئے گا, الگ الگ لوگوں نے ساری چیزیں لکھی ہیں. لکھا ہے کہ سن 1750 سے لے کر 1800 تک اگر انگریزوں کے خلاف آزادی کا بگل کسی نے بجایا تھا, وہ سلسلہ مداریہ کا ایک ملنگ تھا اور اس کا نام مجموع شاہ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنے سو سال پہلے؟ 300 سال پہلے. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, 10,000 ملنگوں کی فوج کو لے کر جس نے جنگ کی انگریزوں سے, وہ مجموع شاہ مداری تھا. اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک وعدہ کیجئے مجھ سے اور ہاتھ اٹھا کر کیجئے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ پڑھائیں گے نا, وکیل بنائیں گے انشاءاللہ, ڈاکٹر بنائیں گے انشاءاللہ, انجینئر بنائیں گے انشاءاللہ, اور سلجھے مزاج کا عالم بنائیں گے. الجھے مزاج کا نہیں, سلجھے مزاج کا عالم بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل نیا کلام ہے, پڑھ دوں.